السلام علیکم۔ ارباز انفو سینٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام پارٹ 3۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیل خانہ اور یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا راز سب پر کھل گیا، لیکن ان لوگوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ کچھ مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ہی رکھیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس میں ان سب نے یہ مصلحت سوچی ہو کہ لوگوں میں بات پھیل گئی ہے کہ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کی چاہت میں مبتلا ہے۔ جب ہم یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا تو آپ علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا کہ میں نہ نکلوں گا جب تک میری پاک دامنی صاف طور پر ظاہر نہ ہو جائے اور آپ حضرات اس کی پوری تحقیق نہ کر لیں۔ جب تک بادشاہ نے ہر طرح کی گواہ سے بلکہ خود عزیز کی بیوی سے پوری طرح تحقیق نہ کر لی اور آپ علیہ السلام کا بے قصور ہونا پوری دنیا پر کھل نہ گیا، آپ علیہ السلام جیل خانے سے باہر نہ نکلے۔ پھر آپ علیہ السلام باہر آئے جبکہ ایک دل بھی ایسا نہ تھا جس میں پاک دامن اور معصوم رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو۔ قید کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عزیز کی بیوی کی رسوائی نہ ہو۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کی دو لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک تو بادشاہ کا نان بھائی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا۔ جیل خانے میں آپ علیہ السلام اچھائی، امانتداری، سخاوت، خوش اخلاقی، کثرت عبادت، اللہ ترسی، علم و عمل، تعبیر خواب، احسان و سلوک وغیرہ میں مشہور ہو گئے تھے۔ تو باورچی اور ساقی نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو بتائے اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ساقی نے کہا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ گویا اس نے انگور کی بیل بوئی ہے، اس میں خوشے لگے ہیں، اس نے توڑے ہیں، پھر ان کا شیرہ نچوڑ رہا ہے کہ بادشاہ کو پلائے۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں اپنے سر پر روٹیاں دیکھی جس میں سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام منہ بم کر کے فرماتے ہیں کہ تم دو میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ یہ دراصل اس کے خواب کی تعبیر ہے جس نے انگور کی بیل بوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دوسرا سولی دیا جائے گا، یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے منہ بم کر کے اس لیے فرمایا کہ جس کی موت ہونی ہے اس پر موت سے پہلے موت کا بوجھ نہ پڑ جائے۔ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام 12 سال تک قید خانے میں رہے۔ وہب بن منبع کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام 7 سال تک قید خانے میں رہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 14 برس قید خانے میں گزارے۔ شاہ مصر کا خواب اور تلاش تعبیر میں یوسف علیہ السلام تک رسائی۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خوش خوشے۔ بادشاہ نے کہا اے درباریوں خواب کی تعبیر بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ درباریوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ ساقی جو رہائی پا چکا تھا اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجیں۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اے صدیق مجھے خواب کی تعبیر بتائیں جس میں 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خوش۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اس کے خوشوں میں تم ذخیرہ کر کے رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، وہ ذخیرہ کی ہوئی کاشت کو کھا جائیں گے اور تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ بس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ شاہ مصر کا یوسف علیہ السلام کو وزارت سونپنا۔
بادشاہ نے ان عورتوں سے اس قصے کے بارے میں پوچھا تو ان عورتوں نے کہا ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور زلیخا بھی بول اٹھی کہ اب تو سچائی سامنے آ گئی ہے، میں آپ ہی یوسف کو بہکانا چاہتی تھی، اور کوئی شک نہیں یوسف سچ بولنے والوں میں ہے۔ زلیخا نے بخشش طلب کی اللہ سے اور کہا میرا پروردگار اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص ذاتی کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ تو ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے وزیر مصر بن کر 7 سال تک غلے اور اناج کو بہترین طور پر جمع کیا۔ اس کے بعد جب عام قحط سالی شروع ہوئی اور لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے تو آپ نے محتاجوں کو دینا شروع کیا۔ یہ قحط علاقہ مصر سے نکل کر کنعان وغیرہ کو بھی شامل تھا۔ آپ علیہ السلام ہر بیرونی شخص کو اونٹ بھر کر غلہ عطا فرماتے تھے۔ غلہ لینے والوں میں برادران یوسف بھی تھے جو باپ کے حکم سے آئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ عزیز مصر مال و متاع کے بدلے غلہ دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھا جو یوسف علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کو سب بیٹوں میں سے زیادہ پیارے تھے۔ جب یہ قافلہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا کیونکہ آپ بچپن میں ہی جدا ہو گئے تھے۔ بھائیوں نے آپ کو سوداگروں کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ پھر کیا ہوا، اور یہ تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ بچہ جسے بحیثیت غلام بیچا تھا آج وہی عزیز مصر بن کر بیٹھا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی ایسا اختیار کیا کہ انہیں وہم بھی نہ ہو۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے ملک میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سن کر آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو شک ہوتا ہے کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم جاسوس نہیں۔ فرمایا تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا کنعان کے، اور ہمارے والد کا نام یعقوب نبی اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے سوا ان کے اور لڑکے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ہم میں سے جو سب سے چھوٹا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اسی کا ایک بھائی اور ہے، اسے باپ نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ اپنے پاس ہی روک لیا ہے کہ اس سے ذرا آپ کو اطمینان اور تسلی رہے۔ ان باتوں کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں سرکاری مہمان سمجھا جائے اور ہر طرح خاطر مدارت کی جائے اور اچھی طرح ٹھہرایا جائے۔ اب جب انہیں غلہ دیا جانے لگا اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے اور جتنے جانور ان کے ساتھ تھے وہ جتنا غلہ اٹھا سکتے تھے بھر دیا تو فرمایا اگلی بار اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے آنا، دیکھو میں نے تم سے اچھا سلوک کیا ہے اور تمہاری بڑی خاطر تواضع کی ہے۔ اس طرح رغبت دلا کر پھر دھمکا بھی دیا کہ اگر دوبارہ کے آنے میں اسے ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں ایک دانہ بھی اناج نہ دوں گا بلکہ تمہیں اپنے نزدیک بھی نہ آنے دوں گا۔ انہوں نے وعدے کیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں۔ جب بھائی کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چالاک چاکروں سے اشارہ کیا کہ جو اسباب یہ لائے تھے اور جس کے عوض انہوں نے ہم سے غلہ لیا ہے وہ بھی انہیں واپس کر دو، لیکن اس خوبصورتی سے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کو خیال ہوا ہو کہ اب گھر میں کیا ہوگا جسے لے کر یہ غلہ لینے کے لیے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے باپ اور بھائی سے اناج کا کچھ معاوضہ لینا مناسب نہ سمجھا ہو۔